أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر. اب ہم فضل الہی بھائی کو اسٹیج پہ دعوت دیں گے، تھوڑے سے وہ نعت پڑھ لیں اور درود شریف. جزاکم اللہ خیر. درود پاک با وضو. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما
على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اب واپس آواز آ گئی تو پہلا سوال اصل میں کچھ ایک اور ریکویسٹ آئی ہے
کہ کچھ ساتھی نئے آئے تو قاسم میں شروع میں اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دیں اپنے بارے میں، کب سے خواب آ رہے ہیں، تھوڑا سا خوابوں کے بارے میں بتا دیں. تو پہلا سوال کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے آخری اور پیارے رسول ہیں. اور یہ جو ڈریمز ہیں، مجھے ایک بچپن میں خواب آیا تھا جب میں 5 سال کی عمر کا تھا، اور اس کے بعد جب میں 13 سال کا تھا اس وقت میں نے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں پہلی بار آئے. تو اس کے بعد جب میں 17 سال کا ہوا تو اس کے بعد جب یہ جو ڈریمز کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ آج تک چلتا آ رہا ہے، اور یہ ڈریم کا سلسلہ جو ہے نا کبھی رکا نہیں ہے. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ میں دوپہر کے ٹائم بھی کوئی آدھے گھنٹے کے لیے بھی سو گیا ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی ڈریم ضرور آئے گا. اس میں ہوتا یہ کہ جو رینڈم ڈریمز ہوتے ہیں یہ تو بھول جاتے ہیں مجھے، یعنی اٹھتے ساتھ ہی وہ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن انہی میں پھر ایسے ڈریمز آتے ہیں جس میں اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، یا پھر اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ ڈریمز آتے ہیں، یا پھر World War III، غزوہ ہند، مسلمان کیسے اپنی حالت بدل سکتے ہیں، اور آخر ہم کیا ایک ایسا عمل جس کو ہم بھول چکے ہیں اور جو اللہ کے نزدیک جس کی کوئی معافی نہیں ہے، یعنی شرک، اس کو یعنی ہم نے اس ماڈرن جو دور چل رہا ہے اس میں ہم نے اس شرک کو پہچاننے چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس چیز کو اب ہم یعنی اپنے گھروں کی ڈیکوریشن، آرائش، ایون ہاؤسنگ سوسائٹیز، وہاں پہ اس کو سجانا شروع ہو گئے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ بیسیکلی شرک ہے. اور شرک وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جس کے چاہے گا قیامت کے دن اس کے گناہ بخش دے گا، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا. اور یہ چیز اللہ نے مجھے خوابوں میں بہت بار بتائی، اور ایک خواب میں اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ قاسم یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بھری کبھی نہیں تھی جتنی یہ آج شرک سے بھری ہوئی ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے جو ایگزامپلز ہیں وہ بھی بتائیں کہ شرک ہے کیا. تو پھر جب اللہ نے مجھے بتایا تو میں تو خود یعنی پریشان ہو گیا کہ میں تو خود یہ عمل کئی سال سے کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اس میں یہ ہے کہ جو بھرے شرک ہیں اس میں تو اسٹیچوز یعنی جو بت بنا کے ہم رکھ لیتے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز میں سجا لیتے ہیں، اپنے گھروں کے سامنے جو گملے بنے ہوتے ہیں وہ ہیں، ڈیکوریشن پیسیز ہیں جو مختلف جانوروں کی شکل میں ہیں، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہرن لگا دیتے ہیں دیوار پہ اس کا سر، وہ بھی شرک ہے سارا. یعنی اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو مزاروں پہ جا کے لوگ سجدے کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، یہ بھی سب فارم آف شرک ہے. اور جو تصویریں ہم گھروں میں لگا دیتے ہیں، یعنی وہ تصویریں جو فزیکل ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ ڈیجیٹل ہے، ابھی ہم نے خود یہ فوٹو سیشن تصویریں بنوائی ہیں اور ویڈیو بھی بن رہی ہے، تو یہ ایک ڈیجیٹل ہے. اس کا یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ کوئی فزیکل فارم نہیں ہے، بس ایک ڈیجیٹل عکس ہے کہ جب آپ موبائل کی سکرین آف کرتے ہیں، کمپیوٹر آف کرتے ہیں تو سب ڈیٹا میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو تصویر دیوار پہ لگی ہوئی ہے، یہ ہم ساری لائٹیں بند کر کے بھی یہاں سے چلے جائیں گے نا تو وہ اس کا وجود وہاں پہ موجود رہے گا. تو یہ فارم آف شرک ہے. ایک ڈریم میں ایون اللہ نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ قاسم اگر تم نے تصویروں کو ہی دیکھنا ہے تو ہندو بھی تصویروں کو ہی دیکھتے ہیں، تو تم میں اور ان میں پھر فرق ہی کیا رہ جاتا ہے. اور پھر ایک ڈریم میں یعنی اللہ نے مجھے یہ بھی سمجھایا کہ جو ہم موویز دیکھتے ہیں تو موویز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم تو زیادہ تر انڈین موویز ہی دیکھتے ہیں، تو اس میں ہر تقریباً مووی میں وہ ایک باطل خدا دکھاتے ہیں شروع میں، اور اندر بھی وہ باطل خدا کی وہ چیزیں دکھاتے ہیں کہ ہیرو ناکام ہو رہا تھا اور باطل خدا نے اس کی مدد کی.
اور وہ کامیاب ہو گیا. اور یہ پھر ہم موویز اپنے رشتہ داروں دوستوں کو بتاتے ہیں کہ آپ بھی دیکھیں بڑی اچھی یہ مووی ہے. تو یعنی ہم یہ مووی دیکھ کے نا شرک کرتے ہیں, ایسا شرک جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اب اللہ جو ہے نا وہ تمام جہانوں کا رب ہے, تو فلم بے شک ایک وہ فیک سٹوری ہے, فیک جہان ہے, اس کا بھی رب اللہ رب العالمین ہی ہو سکتا اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس میں بھی اللہ کی وحدانیت ہی دکھائی جائے تو ہم وہ مووی دیکھیں, ورنہ ہم وہ مووی نہ دیکھیں, کیونکہ وہ بھی پھر وہ شرک کے زمرے میں آئے گی. کیونکہ ہم جب اب شروع میں میں بھی بات کرتا تھا تو وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھی ہے, ہم نے یقین تھوڑی کیا کہ وہ ہم اس کے باطل خدا پہ ہم نے یقین تھوڑی کر لیا. یقین نہیں کیا تو پھر ہم دوسروں کو کیوں کنوینس کرتے ہیں کہ آپ بھی دیکھیں یہ بھی اچھی مووی ہے. تو ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں لیکن دل اور دماغ سے نہیں مانتے. تو شرک جو ہے نا وہ صرف ہم نے زبان سے یہ اقرار نہیں کرنا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, بلکہ ہم نے جو اپنے عمل سے بھی یہ بات اللہ کو پروف کرنی ہے کہ ہم عملی طور پہ بھی شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام, انہیں بتوں سے کوئی مسئلہ تو نہیں تھا, پڑے رہتے, انہوں نے کون سی ان کی کوئی نعوذ باللہ عبادت کرنی تھی, لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑا. تو ان بتوں کو توڑ کے انہوں نے عملی طور پہ ثابت کیا کہ انہوں نے بھی اللہ کو یہ ثابت کیا کہ وہ عملی طور پہ بھی شرک اور اس کی اقسام کے خلاف ہے اور اس کو اس سرزمین کو پاک کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جب فتح مکہ پہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے توڑا اور سارے صحابہ کرام کے سامنے توڑا, اور یہ پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے میسیج دے دیا کہ آپ نے بھی بت شکن بننا ہے, بتوں کو ان کو اپنے گھروں میں اپنے علاقوں میں نہیں سجانا. لیکن آج ہم نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو چھوڑ دیا, اس عمل کو چھوڑ دیا, اور وہی چیزیں ہم نے اپنے گھروں میں سجا لی. اب آپ اگر دیکھیں تو جو ڈیکوریشن پیسز ہمارے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ جو بت خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے تھے ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف شکلوں کا فرق ہے. تو باقی وہی چیز ہے. تو آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے, اور اللہ نے مجھے بہت خوابوں میں بتایا کہ اللہ میری صرف اس لیے مدد کر رہا ہے کہ میں نے شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیا. تو اللہ کو وہ جو کوشش تھی نا وہ اللہ کو پسند آ گئی. حالانکہ میں بھی ابھی مکمل طور پہ نہیں قابو پا سکا. آپ کو پتہ ہے ہم روز چیزیں لے کے آتے ہیں, اس پہ تصویریں بنی ہوتی ہیں, اس کو یعنی ایک کنٹینیوسلی ایک پروسیجر ہے جو کرنا پڑتا ہے کہ اس کو ختم کرنا پڑتا ہے, تلف کرنا پڑتا ہے. ایون اسلامک کنٹری میں بھی یہ جو ہے نا اتنا مشکل ہے ہمارے لیے کہ شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں. اور مجھے اللہ نے یہی بتایا کہ جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے, آپ بھول جائیں کہ اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی کوئی مدد نہیں آنے والی. اور یہ جتنی مرضی ہم فلسطین کے لیے دعائیں کر لیں, امت کے لیے دعائیں کر لیں, کشمیر کے لیے دعائیں کر لیں, ہماری حالت کبھی نہیں بدلنے والی جب تک ہم اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے نہیں بچا لیتے. تو یہ میرا آپ لوگوں کو میسیج بھی ہے. تو اب ہم انشاءاللہ کوسچن آنسر کی طرف چلیں گے. اچھا جی, پہلا سوال جو ہے کہ قاسم سعید کی طرف سے ہے, اور قاسم سعید نے پوچھ لیے کہ ورلڈ وار 3 کے متعلق جو خواب محمد قاسم نے دیکھے ہیں اور مسلمانوں کے عروج کے دور کب اور کہاں سے شروع ہوگا, اور کیا مسجد الاقصی گرا دی جائے گی یا مسلمان مسجد الاقصی کو آزاد کروا لیں گے. ورلڈ وار 3 یا غزوہ ہند آپ کہہ لیں, جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے کہ ابھی پچھلے سال جو میں نے ڈریم میں دیکھا تھا کہ جب چھوٹی جنگیں شروع ہو جائیں اور وہ بھری جنگوں میں کنورٹ ہو جائیں تو وہ پھر یعنی ورلڈ وار 3 کی طرف جاتی ہے بات. اور جو
ڈریمز میں آیا تھا وہ یہی ہے کہ جو اسرائیل ہے نا، سب سے پہلے تو وہ فلسطین کے ایریے میں کارروائیاں کرتا ہے، اور فلسطین کے ایریے میں ایک اہم جگہ پہ وہ ایک عمارت بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب وہ عمارت بنانا شروع کرتا ہے تو مسلمان صرف احتجاج ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا میں احتجاج ہوتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ اب واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ کی جگہ پہ وہ کچھ کوئی ایسی بلڈنگ بنائے جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا کے مسلمان احتجاج کرتے ہیں، لیکن کر کچھ نہیں پاتے۔ اور وہ جب بلڈنگ بن جاتی ہے تو اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اس کی بیس میں ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور وہ دھماکہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کے نتیجے میں نا ایک ڈسٹ اسٹارم اٹھتا ہے جو ایسے چاروں طرف پھیلتا ہے، اور وہ اتنا شدید طوفان ہوتا ہے کہ اس میں آپ کہہ لیں کہ عرب کنٹریز کی جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں نا وہ تباہ ہوتی ہیں۔ اس میں بہت سارے ملک اس کی زرد میں آتے ہیں۔ ایجپٹ آتا ہے، سوڈان، سعودی عرب، سیریا، عراق، ادھر سے آپ دبئی، قطر، یعنی یہ سارے جو عرب کنٹریز ہیں نا وہ اس کی زرد میں آتے ہیں۔ اور ایک ڈریم میں نے دیکھا کہ وہ کارروائیاں کرتے ہیں، پھر اسرائیل کارروائی کرتا ہے، پھر رشیا بھی جو ہے نا وہ پروکسی وارز کے تھرو وہاں پہ گروپ بندی کرتا ہے، اور وہاں پہ وہ خانہ جنگی ٹائپ ماحول شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کرتے کرتے امریکہ جو ہے نا وہ اوپنلی اس جنگ میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ پھر ورلڈ وار 3 بن جاتی ہے۔ اب اگر تو یہ چیزیں شروع ہو گئیں، یہ جو اسرائیل اور فلسطین کا ریسنٹلی جو کچھ بھی چل رہا ہے، تو آپ بھول جائیں، یعنی پھر مسلمانوں کے اوپر برا وقت ہی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں بات کرنا تو نہیں چاہ رہا، لیکن جو میں نے ڈریمز میں دیکھا وہ یہی ہے کہ مسلمان بہت زیادہ پستے ہیں، بہت زیادہ ان کو شکست بھی ہوتی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں مسلمان مارے بھی جاتے ہیں۔ اور یہ عمل تب تک جاری رہتا ہے جب تک کہ غزوہ ہند نہ ہو جائے۔ مڈل ایسٹ میں یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں اللہ اپنی رحمت سے پاکستان کے لوگوں کو ڈریمز کا بتا بھی دیتا ہے، اور ان کو پاکستانیوں کو سمجھ بھی آ جاتی ہے، اور وہ ہم اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرتے ہیں۔ جب ہم اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرتے ہیں تو اللہ کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں نا وہ اس ملک میں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ملک تیزی سے ترقی کرتا ہے۔ اور اس میں نے دیکھا ہے کہ اللہ پاکستان کو 3000 کالے رنگ کے ناقابل شکست جہاز بھی دیتا ہے، اور وہ جہاز وہ ہوتے ہیں جو جس کو دیکھ کے انڈیا کی اکیلے ہمت ہی نہیں پڑتی پاکستان پہ اٹیک کرنے کی، اور پاکستان اللہ کی مدد سے کشمیر بھی آزاد کرتا ہے۔ تو اب دوسری طرف مڈل ایسٹ میں جب وہ سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں، اور ادھر سے پاکستان ترقی کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کافی لوگوں سے تو یہ کبھی بھی ہضم نہیں ہوگا پاکستان ترقی کرے گا، اور خاص طور پہ انڈیا سے تو کبھی نہیں ہوتا۔ انڈیا جنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کالے رنگ کے جنگی جہازوں کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں پاتا۔ تو وہ پھر جو جنگ ہوتی ہے نا مڈل ایسٹ میں، اس کو پھر وہ پاکستان پہ لے کے آتے ہیں، اور یعنی چونکہ پاکستان ترقی بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اگر ہم نے ادھر ہی روک لیا تو روک لیا، نہیں تو یہ کل کو ہمارے اوپر حکومت کرے گا۔ تو وہ اس نظریے سے بھی نہ سارے ہندوستان میں جمع ہوتے ہیں، اور پاکستان اکیلا ایک طرف ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اپنی رحمت سے ڈریمز پھیلاتا بھی چلا جاتا ہے، اور بہت سارے مسلمان یعنی اسلام کا جو آخری قلعہ ہے پاکستان، اور جہاں پہ غزوہ ہند لڑی جانی ہے، اور جہاں سے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا اسلام ہے وہ پھیلنا ہے، تو اس کے دیکھتے ہوئے بھی نا پوری دنیا سے مسلمان پاکستان میں ہجرت کرتے ہیں، مائیگریٹ کرتے ہیں، اور پاکستان کی جو آبادی ہے نا وہ کافی پھیل بھی جاتی ہے، کافی زیادہ بھی ہو جاتی ہے۔ تو وہ سارے دشمن جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو
یہ اگر میں کہوں کہ اس ایک طرف 100 ملک اکٹھے ہو گئے اور ایک طرف پاکستان اکیلا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ پاکستان کو میں نے دیکھا ہے تقریباً چاروں طرف سے نا اٹیکس آتے ہیں اور وہ بہت خطرناک قسم کی جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ میں مسلمانوں کا جیتنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے لیے غزوہ بدر بہت اہم تھی، اس جنگ کو جیتنا بہت اہم تھا، اسی طرح غزوہ ہند کو جیتنا بھی بہت اہم ہے۔ تو اللہ کی مدد سے وہ پاکستان جنگ جیت جاتا ہے اور پھر پاکستان مڈل ایسٹ میں جاتا ہے اور وہاں پہ رشیا اور امریکہ جیسی سپر پاورز کو شکست دینے کے بعد پوری دنیا میں اکیلا اللہ کی مدد سے سپر پاور بن جاتا ہے، اور پھر پاکستان جو ہے وہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سچا اسلام پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں تو وہ پوری دنیا امن سے بھر جاتی ہے، اور وہ امن جو ہے وہ تقریباً 7-8 سال چلتا ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت کی بھری نشانیاں یعنی دجال آتا ہے، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلتے ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی تشریف لاتے ہیں واپس۔ الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کا بدلتے دیتا ہے۔ اگلا سوال پاکستان اس کے اندر ہوتا ہے احمد ارسلان کا سوال ہے پاکستان سے، یہ پوچھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کا مسلمان مشکل میں ہوں گے تو ان کو پاکستان کیسے لایا جائے گا، اور جب وہ پاکستان آ جائیں گے تو ان کی رہنے کی کیسے پاکستان میں اہتمام کریں گے؟ کیونکہ بھائی نے بتایا تھا کہ نیوز میں کا پاپولیشن پاکستان کی 700 ملین یعنی 70 کروڑ ہو جائے گی اور بہت زیادہ لوگ ہوں گے۔ کیسے پاکستان آئیں گے؟ موسٹلی تو جو مسلمان ہیں وہ خود اپنی کوشش سے پاکستان آتے ہیں، لیکن اس میں پاکستان کی جو حکومت ہے وہ بھی ان کی بھرپور مدد کرتی ہے، اور خاص طور پہ جب مڈل ایسٹ میں جنگ ہوتی ہے اور ترکی وغیرہ میں تو وہاں سے لوگوں کو نکال کے تو پاکستان لے کے لایا جاتا ہے، لیکن لوگ خود بھی آتے ہیں اور حکومت پاکستان دونوں کی کوششوں سے یہ سب ہوتا ہے، اور قریب تو یہی ہے کہ اللہ کی جو مدد ہوتی ہے اسی سے یہ سب ممکن ہوتا ہے۔ عباس پوچھتے سعودی عرب سے، ان کا سوال یہ اچھا کچھ لوگ سوال اپنے ٹرانسلیٹ کر دیں کیونکہ کچھ انڈونیشین میں سوال کو میں ٹرانسلیٹ کر دیں۔ خیبر عباس سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ میرا سوال ہے میرے قاسم سے، جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں اور بہت مجبور ہیں انہیں سکتے جیسا اگر جب سے بھائی قاسم کا پتہ چلا ہے کہ بہت کرتا ہے ان سے بات کرنے کو ملنے کو، پر حالات بہت خراب ہے، اقامہ بھی خطر میں، ہم کیا کریں، سب چھوڑ کر آ جائیں، ہمارے لیے جو حکم ہو ہمیں بھی بتا دیں، شکریہ۔ دیکھیں اگر جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان ان کو پتہ ہی ہے پاکستان کے حالات کیسے ہیں، تو اگر تو وہ آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جو پاکستان سے یعنی دوسری نیشن سے ہیں جیسے انڈونیشیا، ملیشیا، یورپ سے ہیں، جو وہ آنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے تو میرا یہی مشورہ ہے کہ ابھی نہ آئیں، کیونکہ ابھی تو پاکستان کے حالات خود خراب ہیں، اور جو مجھے لگ رہا ہے، جو مجھے ڈریمز میں بھی آیا ہے، میرا نہیں حال کہ پاکستان کے حالات کوئی اتنی جلدی ٹھیک ہونے والے ہیں، کیونکہ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو ابھی تک شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرنا تو شروع کیا ہی نہیں ہے، بلکہ سوچنا بھی نہیں شروع کیا۔ تو جب تک ہم یہ کام کریں گے ہی نہیں تو اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی، اور جب تک اللہ کی مدد ہی نہیں آئے گی تو بے شک آپ 10 ارب ڈالر قرض لے لیں وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو میرا تو یہ مشورہ ہے کہ آپ جہاں پہ سیٹ ہیں آپ صبر کریں اور وہیں پہ اسٹے کریں، وہیں پہ رہیں، اور جب اللہ کوئی پاکستان کے حالات اچھے کرے گا تو آپ پھر پاکستان آ جائیں، تو یہی بہتر ہے ان کے لیے۔
اچھا قاسم بھائی، اگلا سوال کلثوم سعید کا ہے، کیا دجال صرف شہروں میں آئے گا اور پہاڑوں پر جا بسنے والے کیا فتنوں سے محفوظ رہیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال جب دجال آئے گا تو وہ پوری دنیا میں جو ہے نا اس کی آپ کہہ لیں چند دنوں کی حکومت آپ کہہ لیں وہ ہوگی. تو پہاڑوں پہ آپ چلے جائیں یا جہاں مرضی چلے جائیں وہ پہنچ ہی جائے گا وہاں پہ. صرف اس جگہ شاید اس جگہ وہ نہیں پہنچ سکے گا جہاں پہ اللہ نے اپنی رحمت سے لوگوں کو بچایا ہوگا، چھپایا ہوگا. تو باقی ہر جگہ ہی وہ پہنچے گا. قاسم بھائی، اگلا سوال یہ ہے، اور یہ سوال پوچھنے والے ہیں حسین. یہ پوچھتے ہیں قاسم بھائی کے خوابوں کے مطابق دجال پہلے ایک مذہبی شخص ہوگا اور شیطان اس کی مدد بھی کر رہا ہے طاقتیں حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ مذہبی بھی ہے اور شیطان اس کی مدد بھی کر رہا ہے بیک وقت، اس کا بتا دیں تھوڑا. دجال جو ہے وہ میں نے اپنے ڈریمز میں یہی دیکھا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار شخص ہوتا ہے. پہلے ہوتا ہے جس لائک آپ دیکھیں، اگر جیسے شیطان تھا ابلیس، وہ بھی پہلے بڑا نیکوکار تھا اور صرف ایک عمل کی وجہ سے وہ شیطان بن گیا. تو دجال بھی واقعی وہ میں نے اپنے ڈریم میں نیک ہی دیکھا ہے. ایون اللہ مجھے مثالیں دیتا تھا کہ تم بھی ویسے بنو، تو میں ویسا بن نہیں پا رہا تھا جس طرح کہ اللہ چاہ رہا تھا کہ میں اس طرح کا ہو جاؤں. تو لیکن ایسا کچھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو دجال ہے وہ میرا مذاق اڑاتا ہے یا اس طرح سے کچھ عمل وہ کرتا ہے جس کا اللہ کو سخت ناپسند آتا ہے اس کا یہ عمل. تو وہ جو ہے نا وہ پھر اسی طرح ہی جیسے شیطان غلط راستے پہ چلا جاتا ہے، وہ بھی پھر اس غلط راستے پہ چلا جاتا ہے. اس کو جو پاورز ملتی ہیں اس کو وہ پھر شیطانی طریقے سے اس کو اپ گریڈ کرتا ہے، اور شیطان خود اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے ان پاورز کو اپ گریڈ کرنے میں. اور اس کے پاس ایسی پاورز ہوتی ہیں کہ ایک ڈریم میں مجھے اللہ نے بتایا کہ جو ہم موویز میں دیکھ سکتے ہیں نا، دجال ان کو ریالٹی میں کر سکتا ہے. تو اتنی زیادہ اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں. تو اس طرح واقعی وہ میں نے ڈریمز میں دیکھا کہ وہ واقعی ایک نیک انسان ہوتا ہے لیکن بعد میں نہیں ہوتا. اور مجھے 2003 سے لے کے 2005 تک بہت زیادہ ڈریمز آئے جن میں یعنی اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ سارے وہ ڈریمز تھے، جن میں یاجوج ماجوج آ رہی ہے، ہم ٹرین پہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملنے جا رہے ہیں، دجال باہر آ رہا ہے. لیکن اللہ نے کبھی اس کو دجال کہہ کے نہیں تھا بلایا. یعنی مجھے ڈریم میں پتہ چلتا تھا کہ وہ دجال ہے لیکن اللہ نے کبھی نہیں تھا کہا. تو اس لیے اگر آپ نے دیکھا ہو تو میں نے جب شروع میں اپنی ویڈیوز شیئر کی تھی نا ٹیکسٹ فارم میں، گرین سکرین اور اس کے اوپر وہ ٹریکس جو ہے نا وہ سکرول کرتا ہے اوپر کی طرف، تو اس میں نے اس کو ایک پاورفل مین لکھ کے تو مینشن کیا ہوا ہے، کیونکہ اب اللہ نے مجھے کنفرم ہی نہیں تھا کیا کہ یہ واقعی دجال ہے. تو گرمیوں میں اگست 2015 میں اللہ نے مجھے پہلی بار ایک خواب میں اللہ نے اس کو دجال کہہ کے بلایا تھا کہ قاسم دجال 4 گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو گیا، تو 4 گھنٹوں کے بعد وہ ہوش میں آ جائے گا تو تم یہاں سے بھاگ جاؤ. تو وہ پہلا ڈریم تھا جس میں اللہ نے اس کو دجال کہہ کے بلایا تھا. اور اس کے بعد جتنی بھی میں نے ویڈیوز بنائی اور جتنا بھی میں نے جب بھی اس کا ذکر کیا تو اس کو میں نے دجال کہہ کے ہی بلایا تھا. تو یعنی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید اس وقت وہ اس غلط راستے پہ نکل چکا تھا، تبھی اللہ نے اس کو دجال کہہ کے بلایا. جی قاسم بھائی، یہ سوال ہے سوالیہ کا گجرات انڈیا سے. ان کا سوال یہ ہے، کیا انڈین مسلمانوں کے لیے کوئی پیغام ہے، اور کیا امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے کوئی خاص پیغام ہے، کیا عورتیں جنگ میں حصہ لے سکتی ہیں؟
جی اب اس میں یہ ہے کہ انڈیا کے جو مسلمان ہیں انہیں اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ حدیثوں کو ضرور پڑھنا چاہیے، اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جو پاکستان ہے نا، یہیں سے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا اسلام ہے وہ پھیلے گا۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو آپ کو لگتا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں وہ ہم پاکستان کے جو مسلمان ہیں ہم کو وہ اچھا نہیں سمجھتے، کچھ اس طرح سے آپ کو بھی اندازہ ہوگا۔ تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں وہ سب بھائی ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں رہ رہے ہوں، چاہے وہ پاکستان میں رہ رہے ہوں، چاہے وہ افغانستان میں ہوں، انڈونیشیا، ملیشیا، یورپ، امریکہ، جہاں کہیں بھی ہوں، افریقہ کے کسی ملک میں ہوں، سب ہم بہن بھائی ہیں، سب مسلمان ہیں۔ تو ہمیں کسی کے خلاف کوئی کینہ اور بغض نہیں رکھنا چاہیے، اور اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جو پاکستان ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ اللہ نے خود بنایا ہے اس ملک کو، اور اسی ملک سے اللہ ساری برائیاں ختم بھی کرے گا اور اپنی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل کرے گا، اور یہیں سے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اسلام پوری دنیا میں پھیلائے گا۔ تو میں انڈیا کے مسلمانوں سے یہی کہوں گا کہ وہ ان خوابوں پہ بھی غور کریں، اور پاکستان کی جو اہمیت ہے اس کو بھی اس کے بھی غور و فکر کریں۔ اور باقی جو بات رہی کہ کیا خواتین جنگوں میں شامل ہو سکتی ہیں، بالکل ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان آرمی میں فیمیلز بھی ملیں گی آپ کو، ایون جہاز اڑانے یہ جو جیٹ فائٹرز ہیں اس میں بھی فیمیلز پائلٹس آپ کو نظر آئیں گی۔ اور اگر آپ پرانی جنگیں دیکھیں مسلمانوں کی تو اس میں بھی خواتین جنگوں میں حصہ لیتی تھیں، جو زخمی ہو جاتے تھے یا اس طرح سے ان کو کھانا پینا۔ تو اور خواتین جو ہیں یہ آبادی کا تقریباً 50% حصہ ہوتے ہیں، تو یعنی ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور ان کا جو اسلام میں جو رتبہ ہے وہ ہمیں اس پہ یعنی ان کو اسی رتبے پہ رکھنا چاہیے۔ سوال مانیہ اور جب مسجد اکثر گرائی جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر؟ اصل میں ایکچولی میں نے مسجد اقصیٰ کو یعنی شہید ہوتے نہیں دیکھا اپنے ڈریمز میں، لیکن میں وہی 2 ڈریمز کی بات کروں گا کہ جس میں نے دیکھا کہ اسرائیل مسلمانوں کی جگہ پہ کوئی بلڈنگ بناتا ہے اور مسلمان صرف احتجاج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تو وہی میں نے دیکھا ڈریم میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تب آئیں گے جب دجال آ چکا ہوگا اور یاجوج ماجوج باہر نکل رہے ہوں گے، تب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ تو اس سے پہلے جنگیں ہوں گی، World War III، غزوہ ہند، اور پھر دوبارہ وہ جو مسلمان اپنے کھوئے ہوئے علاقے ہیں وہ واپس لیں گے، امن آئے گا، خوشحالی آئے گی تقریباً 7 سال، اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوگا، یعنی اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو میرے خیال سے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تشریف نہیں لے کے آئے ہوں گے۔ سوال انہی کا ہے اور یہ علاوہ انڈونیشیا سے پوچھنا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ قاسم بھائی نے آپ کو انڈونیشیا کا خواب دکھایا تھا، خاص طور پر مشہور انڈونیشیا کے علماء یا استاد جنہوں نے بھائی قاسم کے خواب پر یقین کرنا شروع کیا، اور کیا بردر قاسم کو انڈونیشیا کے سیاسی حالات دکھائے گئے 2024 میں انڈونیشیا میں انتخاب ہوں گے؟ اچھا، اب جو انڈونیشیا ملیشیا سے ریلیٹڈ ڈریمز ہیں وہ کچھ ہیں، اس میں پرانے ڈریمز یہ ہیں کہ میں جاتا ہوں گاڑی پہ جاتا ہوں، پہلے میں بنگلہ دیش جاتا ہوں، پھر اس کے بعد ملیشیا، پھر اس کے بعد انڈونیشیا، اس طرح کے 2-3 ڈریمز ہیں۔ ایک ڈریم مجھے آیا تھا جب عمران خان کی حکومت چلی گئی تھی پچھلے سال 15 اپریل 2022 کو،
اس میں یہ کہتا ہوں کہ میرے جو خواب ہیں وہ عمران خان سے ریلیٹڈ بالکل ویسے ہی سچے ہوئے ہیں جیسے کہ اللہ نے مجھے خوابوں میں دکھایا تھا. تو اور پھر اسی ڈریم میں کہتا ہوں کہ عمران خان ارلی الیکشن کروانے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. پھر اس کے بعد میں آگے جاتا ہوں تو وہاں پہ مجھے کچھ علماء ملتے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ، لیکن ان میں انڈونیشیا ملیشیا کے جو علماء ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. تو پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ کی انہوں نے نشانیاں دیکھ لی ہیں، یعنی جو خواب میرے عمران خان سے ریلیٹڈ سچے ہوئے ہیں وہ ان سب علماء نے دیکھ لی ہیں. اب اس کے بعد بھی اگر یہ حق کو چھپائیں گے تو یہ یعنی زیادتی کریں گے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو پھر اس کے بعد میں دیکھتا ہوں علماء جو انڈونیشیا ملیشیا سے ہیں وہ اس پہ زیادہ بلیو بھی کرتے ہیں اور اس بات کو آگے پھیلاتے بھی ہیں کہ قاسم کے جو خواب ہیں یہ عمران خان سے ریلیٹڈ سچے ہوئے ہیں. تو قاسم کے جو وہ خواب ہیں جو دوسرے یعنی پاکستان کی خوشحالی سے ریلیٹڈ، اسلام کی سربلندی سے ریلیٹڈ، وہ بھی سچے ہوں گے. پھر بس اینڈ میں یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر کے باہر ہوتا ہوں اور کافی لوگ ارد گرد جمع ہوتے ہیں، جیسے وہ کوئی سننے کے لیے آئے ہیں کہ جیسے کوئی اسپیچ ہے یا اس طرح سے کوئی چیز ہے. تو بس وہ یہ ایک ڈریم تھا. جزاک اللہ قاسم بھائی. آپ انشاءاللہ خواتین سے لائیو کوسچنز لیں گے کہ خواتین پہلے چلے جائیں گی تو ان کی طرف ہم چلتے ہیں. مائک بھجوا دیں گے تو جنہوں نے سوال پوچھنا ہے مائک لے کر اس میں سوال پوچھیے. جزاک اللہ. ٹھیک بات اچھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید اب بیسیکلی تو دو ہی عیدیں ہیں اسلام میں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ بھری. تو اس کے علاوہ تو یہ جو اب عید میلاد النبی یہ لوگوں نے خود بنا لی ہوئی ہے. تو مجھے تو اس طرح کا ڈریم میں کبھی نہیں آیا کہ ہمیں یہ منانی چاہیے اور اس طرح سے. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جو مجھے پہلا ڈریم آیا تھا جس میں دیکھتا ہوں کہ خاتم النبیین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ میرے خواب میں پہلی بار آتے ہیں، یعنی جب جو 13 سال کا میں جب تھا تو وہ مجھے 12 ربیع اول کو ہی آیا تھا وہ ڈریم. تو اگلے دن وہ چھٹی ہوتی ہے تو اس رات یعنی مجھے ڈریم آیا تھا. تو وہ دن میں آج تک نہیں بھول سکا. وہ دن ایسا تھا کہ میں سارا دن بس خوش رہا، ہنستا ہی رہا، کوئی بات نہیں تھی ہوتی اور میں جو ہے نا وہ ہنس پڑتا تھا جب تک کہ میں سونے نہیں چلا گیا. تو ویسا دن آج تک مجھے نہیں آیا. وہ بس اس لیے تھا کہ وہ مجھے ڈریم کی وجہ سے وہ میرے اندر جو ایک خوشی تھی، روحانی خوشی جس کو آپ کہہ لیں، وہ تھی. باقی اس کے علاوہ مجھے کبھی یہ نہیں آیا کہ ہم جو ہے وہ عید یعنی جو اس کو عید کا درجہ دیں یا اس کو ایسے ہم منائیں جیسے آج کل ہم منا رہے ہیں. تو اب اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار کرنا ہے تو اس کا اللہ نے سب سے بہترین رستہ بتا دیا ہوا ہے. اب اللہ سے بہتر رستہ تو کوئی نہیں بتا سکتا، اور وہ رستہ یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں، کثرت سے بھیجیں، جیسے کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ بھی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں. تو اس کے لیے ایک دن مقرر کرنا کہ بس اسی دن ہم نے ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو یہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا. ہمیں ہر روز ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا چاہیے. تو میں یہی کہوں گا کہ ایسا ایونٹ منانے سے بہتر ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں، اور یہی اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے نا وہ اللہ کی یہ سنت بھی ہے. تو بس میرے پاس تو یہی جواب ہے اس کا. السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ
دیکھیں یہ جو ٹرین والا ڈریم ہے نا، یہ بالکل اینڈ آف ٹائم سے کے قریب ہوتا ہے. اب وہ ٹرین میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے بیسیکلی وہی ہیں جو میرے ساتھ شروع سے ہوتے ہیں. اب ایک ڈریم میں یہ ہوتا ہے کہ جب دجال باہر آتا ہے تو اللہ مجھے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو پہاڑ پہ لے جا کے تو چھپا دو. تو میں وہ ایک پہاڑ ہوتا ہے جہاں پہ ان لوگوں کو جا کے چھپا دیتا ہوں. اب وہ ایسا پہاڑ ہوتا ہے کہ جہاں پہ دجال جو ہے نا وہ نہیں پہنچ پاتا، اور اس کے باہر ایک بڑا سا دروازہ آتا ہے جس کو میں خود بند کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں آپ لوگوں نے ادھر ہی رہنا، ادھر سے باہر نہیں نکلنا. تو وہ پھر دجال جب اپنا سارا کام بھی کر چکا ہوتا ہے تو پھر میں کافی، یعنی آپ کہہ لیں کہ 5-6 ہفتے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد میں واپس آتا ہوں، پھر میں ان لوگوں کو ٹرین پہ بٹھاتا ہوں، اور پھر ایک سرکش انسان ہوتا ہے اس کو مارنے جاتا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ جب میں واپس آؤں گا تو ہم پھر یہاں سے ہمیشہ کے لیے نکل پڑیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو جوائن کرنے کے لیے. تو ان کو میں ٹرین پہ بٹھا دیتا ہوں. جب وہ اس سے میری لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کی مدد سے اس کو مار دیتا ہوں. تو اس کے بعد مجھے دائیں جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے کہ قاسم جلدی گھر پہنچو، یاجوج ماجوج باہر نکل آئے. اب یہ سن کے تو میں دوڑ لگاتا ہوں واپس اس جگہ جہاں پہ وہ ٹرین میں نے لوگوں کو بٹھایا ہوتا ہے، کہ اس سے پہلے کہ یاجوج ماجوج وہاں پہنچے مجھے پہنچنا ہوگا. تو جب میں ادھر جاتا ہوں تو سب اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہوتا ہے، یاجوج ماجوج ابھی وہاں پر نہیں پہنچے ہوتے. تو پھر ہم اس ٹرین کو وہ اللہ کے حکم سے وہ چلتی ہے، اور راستے میں یاجوج ماجوج جو ہے نا وہ اٹیک کرتے ہیں. ہوتا یہ کہ میں ٹرین کے اوپر چڑھ جاتا ہوں کہ ان کیس اگر راستے میں یاجوج ماجوج نے اٹیک کیا تو میں ان کو اللہ کے نور سے مار دوں گا. اب جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو میں وہ ایسے نیچے نا زمین کی طرف دیکھتا ہوں کہ یاجوج ماجوج نیچے سے کہیں سے اٹیک کریں گے. تو اب اچانک ایک تیز آواز آتی ہے، تو میں اس آواز کی طرف جب دیکھتا ہوں نا تو میں ایسے اوپر دیکھتا ہوں. تو اوپر ایک جو بہت لوور کلاؤڈز ہوتے ہیں نا اس کے پیچھے سے ایک وائٹ کلر کا یاجوج ماجوج نکلتا ہے، اور اس کو دیکھتے ساتھ ہی میں کہتا ہوں یہ تو ایسے جیسے آسمان سے اتر رہے ہیں. تو وہ بیسیکلی آسمان سے نہیں آ رہے ہوتے، انہوں نے جمپ لگایا ہوتا ہے اتنا ہائی کہ وہ لگ ایسے رہا ہوتا ہے کہ وہ آسمان سے آ رہے ہیں. تو وہ پھر میں ان کو اللہ کے نور سے مار دیتا ہوں، اور پھر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں. تو وہ جو لوگ ہوں گے وہ اللہ اپنی رحمت سے جن کو چنے گا وہی وہ ٹرین پہ جائیں گے، اور وہی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھر ملتے ہیں، اور پھر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہنا شروع کر دیتے ہیں. جی وعلیکم السلام. اگر ہم اطلاعات کرواتے ہیں تو ایسے بارے میں اگر تو وہاں پہ صرف فیمیلز ہیں تو آپ کر سکتی ہیں. اگر جی جی بالکل باہر بالکل نہیں جانی چاہیے. جی اور باقی میں خود اس بات پر بھی عرفان بھائی نے بھی کہا تھا کہ ہم تلاوت کے بعد نعت پڑھ لیں، تو میں نے کہا ان سے کہ بہتر یہ ہے کہ ہم درود پڑھ لیں، کیونکہ نعت جو ہے نا وہ ایک انسان کی خود اپنی بنائی ہوئی ہے، اور جو درود اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے، سکھایا ہوا، وہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہوا ہے، سکھایا ہوا ہے. تو ہم جتنی مرضی بہترین نعت لکھ لیں، ہم اللہ کے برابر، اس کے برابر ہم کوئی کلام نہیں لکھ سکتے. تو میرا یہی مشورہ ہے آپ سب کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں. یہی اللہ کی سنت ہے، اور اسی سے ہی اللہ خوش ہوتا ہے. ہم جتنا مرضی کر لیں، ہم اللہ کے سے بہتر کلام نہیں بنا سکتے.
جی وعلیکم جی نہیں، میں نے کبھی ایسا ڈریم میں نہ دیکھا ہے، نہ مجھے اللہ نے اس طرح سے کچھ سکھایا ہے کہ تم بھی ایسا کرو. تو نہیں، مجھے ایسا کبھی نہیں میں ڈریم میں آیا. اور میں پھر ایک بات وہی کہوں گا کہ میں آپ کو ڈریم سناتا ہوں. اس ڈریم میں یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ میں جو ہے نا وہ ایسا ہی ہوں، نماز پڑھی نہیں پڑھی نہ پڑھی، اور کوئی نیک کام تو میرے لیے ہے ہی ویسے ہی مشکل ہے. تو مجھے کوئی ایسا شارٹ کٹ بتا کہ جس سے تو خوش ہو جائے اور تو مجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑے. تو اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم تم یہ 3 کام کرتے رہو، میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. تم جہاں کہیں بھی ہوگے، جس جہان میں بھی ہوگے، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. تو اللہ نے پہلا جو عمل بتایا مجھے وہ یہ کہ شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا. اور کیا قاسم میں قیامت کے دن جس کے چاہوں گا گناہ بخش دوں گا، لیکن میں شرک کبھی معاف نہیں کروں گا. اور قاسم اس غلط فہمی میں کبھی مت پڑنا کہ میں قیامت کے دن شرک معاف کر دوں گا. یعنی اللہ بہت بار ریپیٹ کرتا ہے اس چیز کو. اور دوسرا اللہ نے مجھے بتایا کہ صبح و شام میری یعنی اللہ رب العالمین کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہنا. اور تیسرا کام اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے رہنا. تم یہ 3 کام کرتے رہو، میرا تم سے وعدہ ہے، میں تم جہاں کہیں بھی ہو، جس جہان میں بھی ہوگے، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. تو پھر وہی یعنی عید میلاد ایک خاص دن مقرر کرنا نہیں چاہیے ہمیں روز جب بھی یاد آئے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا چاہیے. اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ خود لکھا ہے. تو ہم یعنی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. اور ایک میں نے ڈریم دیکھا، تو اس ڈریم کے بعد میں نے کہا کہ اپنے آپ سے کہا کہ ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا بھی اللہ کی ایک خاص رحمت ہے. ورنہ بہت سے لوگ ہیں جو ان کے امتی میں شامل ہی نہیں ہو سکے، حالانکہ وہ ہو سکتے ہیں، یعنی کافر لوگ جیسے. تو اس ڈریم میں میں نے یہ دیکھا کہ جو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد ہے نا، وہ اللہ کے عرش تک چھو رہا ہوتا ہے. اور اب جیسے میں یہاں پہ کھڑا ہوں، سانس لے رہا ہوں، تھوڑا بہت یعنی جتنا بھی میں چاہوں میں بالکل سٹل نہیں ہو سکتا، یعنی ہلکا پھلکا ہلوں گا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نا سانس ایسے لے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے عرش کے اور ان کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہوتا. یعنی جو کپڑا ہوتا ہے نا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لپیٹا ہوتا ہے، وہ یعنی رگڑ کھا رہا ہوتا ہے اللہ کے عرش کے ساتھ. اور اللہ کا جو عرش ہے نا، وہ ایسے ہوا میں جھول رہا ہوتا ہے ایسے. تو میں کہتا ہوں کہ یعنی جن نبی کا جو قد ہے وہ اللہ کے عرش کو چھو رہا ہے، اور صرف ان کے سانس لینے کے اللہ کا جو عرش ہے وہ ہوا میں جھول رہا ہے، تو اس سے بڑی یعنی اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے. تو پھر میں نے کہا کہ یہ اللہ نے یعنی ہمارے اوپر بڑی خاص رحمت کی ہے کہ ہمیں اپنی رحمت سے ان کا امتی بنایا ہے. تو میں پھر وہی کہوں گا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا چاہیے، اور یہی ان سے سب سے بہتر محبت کا اظہار ہے. جی وعلیکم السلام.
میں جو بھی ہوتے ہیں میں بس ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ آن لائن جو ہے نا وہ ڈریمز شیئر کریں زیادہ سے زیادہ. جیسے ہمیں سارے پلیٹ فارمز جو ہے نا ان کو یوز کرنا چاہیے. یوٹیوب، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹک ٹاک اور اس طرح سے جو دوسری فیس بک اور دوسری جو ایپس ہیں وہ ان پہ ہمیں ڈریمز جو ہے نا وہ شیئر کرنے چاہیے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ ویڈیوز بنا بھی رہے ہیں لیکن وہ اس طرح سے شیئر ہو نہیں پا رہی جس طرح سے کہ شیئر ہونی چاہیے. اور میں ایک مشورہ یہ بھی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ڈریمز پہ بلیو کر لیا ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو جو ہے نا وہ نہ بتائیں، کیونکہ جس طرح آپ نے ڈریمز پہ بلیو کر لیا ہے نا ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی وہ آپ کے گھر والے بھی ڈریمز پہ بلیو کر لیں. وہ ہوتا ہی ہے کہ پھر وہ گھروں میں اختلاف ہوتا ہے اور پھر بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ وہ فورس کیا جاتا ہے کہ جی آپ یہ کام چھوڑ دیں، اس کام سے ہٹ جائیں. تو میرا یہی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ گھر والوں کو بتائیں، آپ خاموشی سے انٹرنیٹ پہ اس کو شیئر کرنا شروع کر دیں تو وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے.